آج 9 محرم الحرام منگل کے دن صرف 9 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 محرم منگل کے دن صرف 9 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ 9 محرم کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، جس گھر یہ سورت صرف 9 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج 9 محرم کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج کا یہ دن نصیب فرمایا۔ آج 9 محرم اللہ کے حکم سے آ چکی ہے۔ آج 9 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے 9 حاجات کے لیے بھی بیٹھے گا، 9 مقصد میں بھی کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو اللہ پاک اس سورت کو صرف 9 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے یوم عاشوراء 9 محرم کا دن بھی آ چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، محرم کی پہلی 10 راتوں کو بھی لاپرواہی میں گزارا۔ آج 9 محرم کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن صرف 3 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 9 محرم منگل کے دن مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کروڑوں ملیں گے۔ پورے سال کے لیے مالا مال ہونا چاہتے ہو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج 9 محرم منگل کے دن اس قرآنی سورت کو 9 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں، اس کی ایک زبر زیر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ محرم کے مہینے کے خاص اعمال بتائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں محرم کے دن جو بندہ یہ ایک روزہ رکھے گا اسے مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! اگر آپ ایک روزے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب چاہتے ہیں، جس دن کی فضیلت اتنی کہ ایک روزے پر پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات کتنا نوازے گی۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 9 محرم کے دن 9 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری سورت کہا جاتا ہے، اس میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ اور جب کوئی بندہ 9 محرم منگل کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کر سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتے عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک بہت بڑی لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے تو آج آپ کو اللہ پاک خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا کریم کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج 9 محرم کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوانے کا دن ہے۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کی ایک قرآنی سورت ہے۔ آج کا خاص اور خاص عمل ہے، یہ قرآنی سورت ہے، سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ وہ سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سورت فاتحہ کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت فاتحہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ میں رب کا شکر ہے اور شکر ادا کرنے والے کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ آپ نے 9 بار سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے۔ سورت اخلاص کی بھی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 9 محرم منگل کے دن 3 بار سورت اخلاص پڑھ کر 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی نیکیوں کا پلڑا فوری بھاری ہو جائے گا۔
آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں جو بے حد آزمودہ ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے بتا دیا ہے۔ 9 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائی گئی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ 9 محرم کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کی قدر کر لے۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔